ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وعلیکم السلام. صدق اللہ العظیم. آغاز تفسیر قرآن میں ہے اور ابھی ہم بسم اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کچھ عمومی باتیں کل عرض کی ہیں. آج عرض کرنا ہے کہ بسم اللہ یہ جو کلمہ بسم ہے جو کہ بے اسم ہے اصل میں، اور حمزہ وصلیہ جو کہ درمیان میں موجود تھا وہ با کے جڑنے کی وجہ سے ختم ہو گیا اور بے اسم بن گیا بسم. اب یہ کہ اس بسم کا کیا معنی ہے آگے انشاءاللہ اللہ اور الرحمن الرحیم کے بارے میں بات کریں گے بعد میں. تو بے اسم کا خود با کے بارے میں پہلے بات کی جاتی ہے کہ یہ با کون سا ہے. آیا بائے استعانت ہے؟ البتہ تھوڑی سی تخصصی باتیں ہوں گی ایک دو، یہ سمجھانے کے لیے ضروری ہیں تاکہ جب آپ اس کا معنی سمجھیں گے تو پھر اس کا جو حقیقت سمجھ آئے گی کہ با کس قسم کا ہے، پھر اس کا معنی میں جو فرق پڑنا ہے وہ بھی سامنے آئے گا. تو با کو کچھ نحویوں نے، اہل لغت نے بائے ابتدائیہ قرار دیا ہے اور کچھوں نے استعانت کا قرار دیا ہے. با کی بہت ساری اقسام ہیں بائے جارہ کی، تو ہر ایک کا علیحدہ معنی بنتا ہے. عام طور پر زیادہ جو ابھی ترجمے بھی آپ کے پاس موجود ہیں ان میں بائے ابتدا اس کو مانا گیا ہے، یعنی شروع کرتا ہوں. بے اسم یعنی اسم سے شروع کرتا ہوں. اور اگر بائے استعانت مانا جائے کہ یہ بائے استعانت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسم کی مدد سے شروع کرتا ہوں. اب اسم سے مراد تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے، اللہ مراد ہے اسم سے، یعنی مسمى مراد ہے، جو کہ آگے جیسے اکثر نے یہی کہا ہے. اور
مطلب یہ ہے کہ ہم جب کوئی بھی کام شروع کرنے لگے ہیں تو جیسے اپنے دنیا کے مختلف کاموں میں کسی چیز کا بھی آغاز کسی اچھے واقعے سے، کسی اچھی رخداد سے، کسی اچھے نام سے، کسی اچھے مقام کے ذریعے کرتے ہیں، کسی اچھے کام کے ذریعے ابتدا کرتے ہیں، تو اس طرح جیسے اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ اللہ کے نام نامی سے اپنے کام کو شروع کیا جائے، اس کا نام لیا جائے اور آگے بڑھا جائے۔ اس میں برکت ہے، چونکہ تمام نعمات کا مالک وہ ہے، دی ہوئی اسی کی ہیں، حق اسی کا بنتا ہے کہ اسی کے نام سے ہی ہر چیز میں برکت ڈالی جائے اور برکت اس سے لی جائے۔ اس لیے بے اسم کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، جیسے کہ آپ نے سب نے یہ دیکھا ہے ترجمے اکثر اسی طرح لکھے ہوتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ شروع کرتا ہوں، عربی میں مثلا ابتدئ باسم، ابتدئ یہاں ایک فعل بھی محذوف ہے۔ البتہ ان لوگوں کو جو مفسرین یہاں بائے استعانت یا بائے ابتدائیہ لیتے ہیں تو حتماً ایک فعل وہاں لینا پڑتا ہے، یعنی استعین باسم اللہ یا ابتدئ باسم اللہ یہاں کہنا پڑتا ہے۔ تو یہ عام طور پر ایک چیز چلتی آ رہی ہے، اکثر یعنی تقریباً جتنے بھی میں نے دیکھے ہیں یہ مفسرین، فخر رازی سے لے کر یہ مختلف جو مشہور ہیں، البتہ اب سب تفسیروں کو تو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن بہت ساری تفسیر ہیں، تفسیر کبیر سے لے کر روح المعانی اور المیزان اور کوثر اور تدبر فی القرآن اور انوار النجف یعنی جو ہیں اویلیبل، باقی تفسیریں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ بہت سارے مفسرین نے تو صرف اپنے نام کے ساتھ تفسیر کا وہ لگانے کے لیے مختلف تفاسیر کو دیکھ کر اس میں سے چن کے ادھر سیٹ کر دیا ہے اور مفسر قرآن بن گئے ہیں ایسے بہت سارے، یعنی ان کی خود تفسیر میں خود اپنے سے کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ دوسرے پچھلی تفسیروں سے لے کر انہوں نے اپنی تفسیر میں جوڑا ہوا ہے، اور بہرحال ایک کاوش ہے، قابل ستائش ہے، قرآن کے ساتھ وابستگی ہے، کچھ لوگوں کے ہاتھ میں تو ہوگی وہ تفسیر بھی، تو اس لیے فائدہ مند ہے، کام کی قدردانی کرنی چاہیے۔ لیکن ایک چیز جو مجھے اس بسم اللہ سے اور بسم اللہ کے خدائی استعمال سے، لیکن ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس نہ صرف لغت کے قرائن کافی ہونے چاہیے، بلکہ خود قرآن کا استعمال جو ہے اس لفظ کا، اس مادے کا، اس صیغے کا، اس جملے کا، وہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کس انداز میں استعمال کیا ہے اور کس طرح استعمال کیا ہے۔ تو یہ جو بسم ہے، اس میں یہ جو معنی کیا جاتا ہے نا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، وعلیکم السلام، اس میں ایک خدشہ یہ تو واضح سامنے نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے نام سے تو شروع نہیں ہو رہا ہے۔ جب بھی کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو وہ
اللہ کے نام سے تو شروع نہیں کرتا ہے، وہ شروع تو کرتا ہے لفظ بے اسم سے، اللہ کا نام تو بعد میں آتا ہے، بات تو اس سے پہلے شروع ہو چکی ہوتی۔ بسم اللہ جب کہتا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو اللہ کا نام تو زبان پر آنے سے پہلے دوسرا الفاظ اور دوسرا لفظ آ چکا ہوتا ہے، اور اس میں اگر فعل کو محذوف جانا جائے تو اس میں یہ بنتا ہے کہ ابتدئ ہو یا استعین ہو بسم اللہ، تو پہلے 2-3 لفظ بن جاتے ہیں اگر پورا جملہ صحیح بیان کیا جائے، بس شروع تو اور لفظوں سے ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اس قسم کی چیزیں اگنور کی جاتی ہیں کلام کے اس میں، اور یہی چل رہا ہے اور اسی طرح ہی آتا گیا ہے اور معنی ہوتا رہا ہے، اور اب بھی ہو رہا ہے، تمام تفسیروں میں اکثر میں یہی موجود۔ لیکن اگر قرآن کے بسم اللہ کو استعمال کے جو قرآن کے درج میں یعنی صورتوں میں اور آیات میں اس کا استعمال کیا گیا ہے اس کو نظر میں رکھیں تو ایک اور زاویہ جو کہ ہمارے تمام انسانی معاشروں میں ایک رائج چیز ہے وہ سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی دوسرے کے علاقے میں، اس کے ایریے میں، اس کی ڈومین میں یا اس کی ملکیت میں، دوسرے کی ملکیت میں جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا داخل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس وعلیکم السلام داخل ہونے کے لیے اتھارٹی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ، مثال کے طور انتظامی لوگ یا پولیس والے یا دوسرے کبھی کسی کے پاس، کسی کے گھر میں یا کسی کے ملک میں یا کسی کے باغ میں جگہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ان کو ایک اجازت ہونی چاہیے، اور پرانے زمانے سے، بادشاہوں کے زمانے سے یہی چلتا آ رہا ہے کہ جب بھی گورنمنٹ کا یا کسی کا بھی کوئی کام ہوتا ہے کہ وہ عوام کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے اس بات سے شروع کرتے ہیں کہ میں بادشاہ کے نام سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، بادشاہ کے نام پر۔ یہاں ابھی جو ہمارے پاس اب جب کہ بادشاہوں کا کم ہو گیا ہے اور قانون زیادہ سامنے آ گیا ہے، تو جب وہ کہتے ہیں کہ ان دا نیم آف لا، قانون کے نام پر میں آپ کے پاس آیا ہوں، یعنی یہ جو میرے پاس اتھارٹی ہے آپ کے پاس آنے کی اور آپ کے ساتھ بات کرنے کی اور آپ کی ملکیت میں داخل ہونے کی، یہ کس بنیاد پر ہے؟ قانون کے نام پر ہے، وہ مجھے اجازت دے رہا ہے اور اس کی وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے؟ اس بادشاہ کا نام لیتے تھے کہ بھائی میں بادشاہ کے نام پر آپ کو کہتا ہوں کہ ایسے کریں، ایسے نہ کریں، یا یہ حکم ہے بادشاہ کا اور میں آپ سے اس طرح کی بات بادشاہ کے نام پر کر رہا ہوں۔ تو وہ ہوتی تھی اتھارٹی کہ وہ کام کر سکتا تھا، یعنی اس کو اجازت ہو جاتی تھی کہ بھئی آپ کس وجود سے، کس طرح، کس مقام سے یہ بات کریں، کس اجازت سے آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو وہ بنام بادشاہ، بنام ملک، ابھی بنام قانون ہوتا ہے، ابھی جو اس وقت پوری دنیا میں ہے، جہاں بھی کوئی کہیں گورنمنٹ کے نمائندے کے طور پر وہ بات کرتا ہے تو وہ بطور کہ بھئی میں گورنمنٹ کے نام پر بات کر رہا ہوں جو بات ہو رہی۔
آگے انشاءاللہ مثالیں قرآن میں دوں گا کہ کس طرح خدا کریم نے یہی استعمال بسم اللہ کے حوالے سے رکھا ہوا ہے۔ اور جب انسان بسم اللہ اس طرح کہتا ہے تو اس کی مد نظر یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ سارے کا سارا مل کے خدا ہے، مل کے اللہ ہے۔ میری زبان، میرا بیان، زبان کا استعمال، الفاظ کا استعمال، جدھر بات کر رہا ہوں یا یہ ہے کہ جو کام شروع کر رہا ہوں، میری تو اتھارٹی نہیں ہے، حتیٰ ہاتھوں کو استعمال کرنا، پاؤں کو استعمال کرنا، زمین کو استعمال کرنا، اپنے آس پاس میں تمام چیزوں کو استعمال کرنے کی میرے پاس کدھر سے اتھارٹی ہے؟ یہ تو میری ہے نہیں۔ تو بندہ یہ کہہ کر کہ بسم اللہ، میں یہ جو کام کر رہا ہوں اپنے معبود کے نام پر کر رہا ہوں، اس کے دیے ہوئے کی وجہ سے کر رہا ہوں، یعنی پہلے لیول پر ہی، پہلے اقدام میں ہی وہ اپنے اقدام کو بندگی خدا میں قرار دیتا ہے، اس لیے اللہ رکھا ہے آگے بسم اللہ، جو میں کرنے جا رہا ہوں اللہ کی اجازت سے، اللہ کی اتھارٹی سے کر رہا ہوں۔ جب یہ کہتا ہے، چونکہ کائنات ساری اللہ کی ہے، کائنات میں کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، تو جب یہ صورتحال ہے تو ہمیں کسی بھی اقدام کے لیے تبھی کہا گیا ہے کہ بسم اللہ، آپ کسی بھی کام میں بسم اللہ پڑھیں۔ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر یا فہو اخطا، یہ حدیث نبوی سب مسلمین نے نقل کی ہے کہ کوئی بھی کام بسم اللہ کے بغیر اس میں داخل ہوں گے تو ایسے ہے جیسے بغیر اجازت کے داخل ہو رہے ہیں، ہم بغیر اتھارٹی کے داخل ہو رہے ہیں، اللہ کی اجازت لیے بغیر داخل ہو رہے ہیں۔ تو جب اس طرح کا ہوگا تو فہو ابتر، اس نے پھر دم کٹا تو ہونا ہی ہے، اس کام نے خراب تو اس نے ہونا ہی ہے، اس کے برے نتائج نے سامنے آنا ہی ہے، اس لیے کہ کائنات اس کی ہے، ملکیت اس کی ہے۔ میں جو بھی کام کر رہا ہوں، چاہے حتیٰ یہ بولنے کا کام جو ہے، یہ جو کر رہا ہوں تو اس کے وسائل استعمال کر رہا ہوں، تو کس بنیاد پر کر رہا ہوں، کس کی اتھارٹی سے کر رہا ہوں؟ تو بندہ بسم اللہ کہہ کر پہلے اعلان کر دیتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ، جس کا معنی معبود ہے، پس معبود میں عبد آ جاتا ہے، یعنی میں عبد ہوں، وہ معبود ہے، میں ایک بندہ ہونے کے لحاظ سے، اللہ کی مخلوقوں میں سے بندہ ہونے کے لحاظ سے یہ کام شروع کر رہا۔ اور جب یہ معنی کریں تو تب جا کر وہ والا جو بسم اللہ میں اکثر نے کہا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو وہ نہیں، اس میں یہ خدشہ نہیں رہ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک بنا بنایا ہوا جملہ ہے اور یہ اسی طرح ہی استعمال ہوتا ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا نام پہلے پہلے آئے، اس میں اتھارٹی کا ذکر کرنا ہے، جملے میں جہاں بھی اللہ کا نام آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی اتھارٹی اور اللہ کی ملکیت اور اس کی الوہیت کا ذکر کرنا ہے اور اپنی عبدیت کا ذکر کرنا ہے پہلے درجے پر ہی۔ اور اس کا حوالہ بھی کہ کیسے اس چیز کو انبیاء نے اپنی تاریخ میں کس انداز میں استعمال کیا ہے، پہلے سے قرآن میں جو موجود ہے، خدا کریم نے یہ سورہ
سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں یوں کہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کا ہم نے ایک طریقہ کار، ایک شریعت ان کو دی ہے، زندگی کے رہن سہن کے لیے ان کو قانون دیے ہے، لِيَذْكُرُوا اسم اللہ علی ما رزقہم، تاکہ اللہ کا نام لیں جو ہم نے ان کو رزق دیا، من بہیمۃ الانعام، مثال کے طور پر جیسے چوپائے دیے، دوسری چیزیں دی۔ یہ عمومی حکم ہے، کس کے لیے؟ تمام امتوں کے لیے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، کہ جو بھی ان کو رزق دیا گیا ہے، جو بھی ان کے حصے میں آیا ہے، اس کو استعمال کے لیے جب بھی وہ اس کو شروع کریں، اس کو دیکھیں، اس کے پاس استعمال کا وہ سلسلہ شروع کریں تو بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر شروع کریں، یعنی یہ اجازت خدا کریم نے دے رکھی ہے کہ اللہ کا نام لے کر آپ شروع کریں۔ حضرت نوح نے، جو کہ ہمارے شریعت والے پہلے نبی ہیں، حضرت آدم کے زمانے کی شریعت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور انہوں نے شریعت کا شاید اعلان بھی نہیں کیا۔ اس وقت کوئی حکم نبی اللہ آدم کے زمانے کا قرآن میں درج نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کو کہا ہو کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، یا اچھی بات کریں، یا جھوٹ نہ بولیں، یا فلاں نہ کریں۔ لیکن حضرت نوح کے زمانے کے احکام ہمارے پاس موجود ہیں۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو چھوٹی موٹی باتیں سکھانے کی، بتانے کی کوشش کی ہے، اور اس میں حضرت نوح نے جب کشتی بنائی تو کشتی بنانے پر انہوں نے پہلا جو سوار ہونے کا حکم جاری کیا وہ یہ کہ قَالَ ارْكُبُوا فِيهَا بسم اللہ، اللہ کے نام سے آپ اس پر سوار ہو جائیں۔ یعنی یہ جو کام ہو رہا ہے تو کس کی اس سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی اجازت سے، اور اللہ کے نام پر، اور اس کی بنائے اور دیے ہوئے ساری چیزوں کے مطابق آپ اس پر سوار ہوئیں۔ جیسے کہ کہا تھا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ بسم اللہ حضرت نوح نے پہلے استعمال کیا، خدا کریم نے، یعنی جو قرآن میں ہے، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے حضرت آدم نے بھی استعمال کیا، لیکن قرآن میں حضرت نوح کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے بسم اللہ یعنی اللہ کے نام پر ایک کام کا وہ کیا کہ بھائی یہ جو آپ سوار ہو رہے ہیں تو یہ کس کے نام پر؟ اس مالک اور اس ملک کے نام پر جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، تو آپ سوار ہو جائیں۔ قَالَ ارْكُبُوا فِيهَا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور۔ اس کے بعد جناب سلیمان کی طرف سے جو خط لکھا گیا تھا بلقیس کو، آپ جانتے ہیں کہ وہ خط اس وقت کیا ہوتے تھے؟ حکومتی نام پر۔ حضرت سلیمان کس عنوان سے یہ خط لکھنا چاہ رہے تھے؟ پتہ تو ہونا کہ اگلوں کو کہ بھائی یہ کون ہے، کس اتھارٹی سے ہمارے ساتھ بات، ایک بادشاہ کے ساتھ کیسے بات ہو سکتی ہے؟ اگر آپ بتائیں نہیں کہ آپ کون ہیں اور آپ بڑی باتیں کریں تو آپ پر لوگ ہنسیں گے۔ ہاں، اگر آپ کہیں کہ میں نمائندہ ہوں گورنمنٹ کا یا فلاں ادارے کا، پھر آپ جب بات کرتے ہیں تو پھر آپ کی بات سنی جاتی ہے، پھر آپ کو وہ جو مربوطہ اہتمام ہوتا ہے وہ آپ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ نہ بتائیں، کہیں کہ اچھا میں ایک شخص ایسے ہی جاتا ہے بغیر کسی شناخت کے جاتا ہے، صرف اپنا شناختی کارڈ اس کے پاس بات کریں، وہ شناخت تو کوئی کافی نہیں ہے، اتھارٹی ہونی چاہیے کسی بات کرنے کے لیے۔ مثلاً آپ جائیں ہمسائے کے گھر میں، مثلاً آپ کہیں کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو ممکن ہے کہ بھگا دیں، ہاں یہ اس دفعہ آئے ہو پھر نہ آنا ادھر،
لیکن یہی جو کام ہے، مثلا غیر قانونی فرض کریں کوئی کام کر رہا ہے تو کوئی آپ اس کو روکیں گے تو وہ یقیناً آپ کو کچھ اہمیت ہی نہیں دے گا. لیکن وہی اگر گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ قانون کے نام پر آ کر اس کو وہ بات کہے گا تو اس کی صورتحال مختلف ہوگی. حضرت سلیمان نے بلقیس کو خط لکھا کہ بھائی ایسے، جو خط کی تحریر ادھر ابھی تھوڑی سی میں ذکر کرتا ہوں، قرآن کو جو موجود ہے وہی، اس میں یہ کام بسم اللہ کیا انہوں نے کہ میں جو آپ سے مخاطب ہوں تو کس عنوان سے؟ اللہ کے نام سے، اس اتھارٹی سے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. کیا تھا یہ؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ. انہو من سلیمان تو وہ اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے بلقیس نے بولا تھا اپنے دربار میں. اس کے بعد شروع یہاں سے ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں بات جو کر رہا ہوں وہ اللہ کے نام سے بات کر رہا ہوں. یہ وہاں بسم اللہ آغاز کے لیے نہیں انہوں نے کی تھی کہ میں اپنے خط کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ سے کر رہا ہوں. میں جیسے ہمارے ہاں یہ معنی کیا گیا ہے نا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، وہاں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے مراد لینا بہت عجیب سا لگتا ہے. وہاں اس حضرت سلیمان یہ کہنا چاہتے تھے کہ میں جو آپ سے مخاطب ہوں بسم اللہ مخاطب ہوں، یعنی میری اتھارٹی یہ ہے کہ میں اللہ کے نمائندے کے طور پر آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، اور جو بات میں کر رہا ہوں یہ وہی بات ہے جو اللہ کی طرف سے مجھے کہی گئی ہے، ارسال کی گئی ہے، اور جس کے لیے میں مبعوث کیا گیا ہوں، رسول بنا ہوں، نبی بنا ہوں. اس لیے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ پیراتونی مسلمین، وہ جو آگے ہے اس کا مضمون ہے کہ کیونکہ ایسے جس طرح انہوں نے آرڈر کیا ہے، جس طرح انہوں نے حکم دیا ہے اس میں خط میں، وہ حکم مزاح اگر کوئی اتھارٹی کے بغیر کہا جائے تو وہ یہی سمجھا جائے گا کہ کیا ہے، کیا ہو گیا ان کو، ہاں عقل ہے ان میں کہ بھئی اس طرح ہم سے. ایک بادشاہ کو خطاب تھا نا، عام بندے کو تو تھا نہیں. بات ہو رہی تھی ملکہ بلقیس، وہ جو کہ جس کی اتھارٹی اتنی تھی کہ لوگ پورے جہان میں جانتے تھے، کافی جانتے تھے. حضرت سلیمان اس سے بے خبر اگر تھے شاید خود نے بتایا یا جیسے بھی تھا، پر وہ خود ایک علیحدہ بات ہے کہ حضرت سلیمان کیسے اس سے غافل تھے، یا ان کی نظر میں آیا نہیں تھا یا تھا اور وہ اس کو ابھی اس کی طرف ٹائم اس کا نہیں ہوا تھا، جیسے بھی تھا. بات اس کے بعد جب قرآن نازل ہوا تو حضرت جبرائیل غار حرا میں آئے. ہاں جی، اب جیسے لکھا ہوا ہے یا جیسے شاید اس سے پہلے حضرت کی ملاقات نہیں ہوئی ہوگی، یہ تو عقیدے مختلف ہیں اس بارے میں. بعض ممکن کہتے ہوں کہ ابتدا سے ہی حضرت نبوت کے اس میں تھے لیکن اعلان نہیں ہوا تھا، یا جیسے بھی ہے. تو حضرت جبرائیل جب آئے ہیں تو نبی سے مخاطب ہونا ہے تو وہ کس بنیاد پر بات کرنا چاہتے تھے؟ کیسے کر سکتے تھے؟ ایسے ہی آ کے حکم دے دیا اقرا، کر سکتے تھے اس طرح؟ کوئی اس طرح کون مانتا ہے؟ آپ کو کوئی ایسے ہی انجانا بندہ جو پہلی دفعہ آپ سے ملاقات سیدھے آپ کو ہاں بھائی سنا سبق پڑھ بھائی، ہاں، نہ کوئی جان، نہ پہچان، نہ سلسلہ، نہ کوئی اتھارٹی، ایسے ہی آپ کو کوئی ایسے ہی کہہ دے. حتیٰ اگر کوئی ممتحن باقاعدہ قانون والا بھی ہو، جب تک وہ اپنی پہچان نہیں کرائے گا، اپنی اتھارٹی کا اظہار نہیں کرے گا، آپ ممکن ہے اسے اگنور کر دیں. بعد میں جب بتائے کہ ہاں آپ وہ ممتحن ہے اور امتحان لینے والوں میں سے ہے، پھر جا کر آپ اس کو کوئی جو ہے اس کی بات پر دھیان دیں گے. نہیں تو اگر ایسے ہی، حتیٰ وہ جو اپوائنٹڈ بھی ہے اور لیکن اس نے اپنی پہچان نہیں کروائی کہ کس نام سے، کس اتھارٹی سے وہ بات کر رہا ہے، تو آپ ممکن ہے اسے اگنور کر دیں.
پھر آپ قصور بھی نہیں ہے آپ کا، اس لیے کہ اس نے اپنی پہچان کرائی جو نہیں۔ تو حضرت جبرائیل غار حرا میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا باسم ربک، میں کوئی اور نہیں ہوں، ہاں پڑھ، اور اتھارٹی کیا ہے میری اس کہنے کی؟ باسم ربک، کسی اور کے نام سے نہیں، اپنے رب کے نام سے میں نمائندہ بن کے آیا ہوں، تیرے رب کے نام سے میں نمائندہ ہوں۔ اقرا باسم ربک، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، ایسے ہی ہے، اقرا وربک الاکرم، اگلے اقرا میں نہیں کہا، پہلے اقرا میں کہا اقرا باسم ربک، یعنی اپنی اتھارٹی پہلے کہ میں کس حیثیت سے آپ کو یہ اقرا کہہ رہا ہوں، اس حیثیت سے کہ باسم ربک، اپنے رب، تیرے رب کی اتھارٹی سے میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، اور دوسرے اقرا میں نہیں کہا، اس لیے کہ اب مسئلہ کیا ہو چکا ہے، کلیئر ہو چکا ہے، بات بتائی جا چکی ہے، اور وہ اتھارٹی کی لیول قائم ہو چکی ہے، نمائندگی کی بات ہو چکی ہے کہ میں ایک نمائندہ ہوں باسم ربک، تیرے رب کا نمائندہ بن کے میں تیرے ساتھ بات کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ اقرا۔ اب جو ہے جب یہ معنی کیا جائے تو بہت سارے یہ جو اس قسم کے کہ کیسے کہا جا رہا ہے اقرا اور اللہ کا نام تو نہیں ہے، حضرت جبرائیل نے بھی آ کر یہ تو نہیں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نبی پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا سے شروع کیا ہے قرآن بات، قرآن کو، قرآن جو ایسے نازل ہوا ہے، اقرا پہلا لفظ آ گیا ہے جو صورت میں درج ہے۔ بس یہ جو بسم اللہ ہم کہتے ہیں، بس یہ دھیان ہونا چاہیے، اس پوری کائنات میں ہم ایک دخل دینا چاہتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، کائنات اللہ کی ہے، ہم اس میں ایک اپنے ارادے کے مطابق کوئی بھی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، تو سوال تو ہوتا ہے کہ بھائی کیوں، بھائی آپ کون ہیں، کائنات کی چیزوں کو چھیڑ رہے ہیں، اللہ کی چیزوں کو چھیڑنا چاہتے ہیں، مثلا آپ کوئی فرض کریں مکان بنانا چاہتے ہیں، یا کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں، درس پڑھنا چاہتے ہیں، یا آنا جانا کرنا چاہتے ہیں، گاڑی میں سوار ہونا چاہتے ہیں، کھانا شروع کرنا چاہتے ہیں، کھانا پکانا چاہتے ہیں، تو اللہ کی کائنات میں آپ دخل دینے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو اتھارٹی کیا ہے، آپ کے پاس کیا جواز ہے اس کا؟ تو آپ بسم اللہ کہہ کر یہ کہتے ہیں کہ میں اس معبود کا بندہ ہونے کی حیثیت سے یہ کام شروع کر رہا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر پوری کائنات آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ یہ بھی اپنا ہے، پھر کائنات ساری، جو کہ ساری کائنات ہی بندگی خدا میں مصروف ہے اور خدا کی اجازت سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے اور اس کے مطابق جاری رکھے ہوئے، تو وہ ساری کی ساری کائنات آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے، آپ کے فیور میں ہو جاتی ہے، اور آپ کا کام پھر بھلے سے ہوتا ہے، ٹھیک سے ہوتا ہے، کسی اچھے مقصد تک پہنچنے میں کامیاب رہتا ہے۔ اور اب آگے لفظ ہے، بسم تو آ گیا سمجھ انشاءاللہ، بے اسم یعنی اس کے نام سے، اب جو بھی معنی کرے، میں نے ایک احتمال یہ والا تیسرا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، جو مجھے قرآن کے باقی استعمالات سے جو سمجھ آئی ہے بات، اور جو معقول بات لگتی ہے کہ بھائی یہ چیز ہونی چاہیے،
صرف اس طرح جب بھی آدمی بسم اللہ کا یہ جملہ پڑھتا ہے اس میں تو اللہ کا نام پہلے نہیں آتا ہے، وہ تو دوسرے تیسرے نمبر پر آتا ہے، جیسے کہ بھی دیکھا جائے تو بہرحال لیکن عام طور پر یہی ہے کہ زیادہ تر تواتر میں یہی لکھا۔ آگے لفظ ہے اللہ۔ اب یہاں اللہ کے تو اور بھی نام ہیں، یہ والا لفظ یہاں رکھا گیا ہے اللہ۔ اللہ اصل میں الہن سے ہے اور الہ یا الہ بلکہ صرف الہ ہے، بروزن کتاب، الہن بروزن کتابن، فعالن کے وزن پہ۔ معنی اس کا جیسے کتاب کا معنی ہوتا ہے کیا؟ مکتوب۔ کتاب جو ہے یہ مکتوب اور مفعولی معنی میں ہے، اسی کے ہے مصدر لیکن معنی اس کا مفعولی ہے۔ کتابن یعنی مکتوب، جیسے کہ وہ اسی بلقیس کے قصے میں حضرت سلیمان نے جو لکھا تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک کتاب آئی ہے، یعنی ایک مکتوب آیا ہے، ایک خط آیا ہے، خط کو کتاب کے نام سے ذکر۔ تو یہاں الہ بروزن کتاب ہے، الہ یا الہو اس کا فعل ہے اور اس کا معنی عبادت ہے، عبادت کرنا۔ تو جب مفعول بنے گا تو وہ جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے وہ الہ ہوگا۔ بس اللہ جس کی عبادت کی جائے۔ اب اس الہ میں بعض مفسرین نے، متتبعین نے بہت معنی نکالے ہیں۔ یہ معنی راجہ کا معنی، پتہ نہیں آنے کا معنی، قریب آنے کا معنی، اور دوسرے متتبعین نے اتنے معنی نکالے ہیں کہ آدمی الجھ کے رہ جاتا ہے۔ لیکن جو قرآن میں دوسری جگہ پہ بھی معنی استعمال ہوا ہے اس کا، وہ یہی معبود والا معنی ہے، یعنی یہی معنی اب عبادت اور معبود والا معنی لیا جائے، کیونکہ دوسری جگہ پہ کئی جگہ خدا کریم نے مثال ایک جگہ کہا ہے کہ حضرت موسیٰ کے پیروکاروں نے جو ساتھ ان کے آ رہے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی ایک خدا بنا دے جیسے ان کے خدا ہے۔ تو یہاں آلہہ کا لفظ استعمال کیا، ہاں الہ کا معنی معبود کے طور پر، کیونکہ وہ جو پوجا کر رہے تھے اپنے بتوں کی تو وہ معبود بنائے ہوئے تھے اپنے بتوں کو، تو یہاں بھی معبود والا معنی قرآن نے الہ کا معنی معبود لیا، یعنی جس کی بندگی کی جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ تو یہاں بسم اللہ جب ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم معبود، اور پھر الہ تو تھا، الہ تو پھر عام ہے، الہ کا لفظ تو یعنی کوئی بھی معبود، الہ کے معنی میں کوئی بھی معبود ہو، لیکن جب ہم اس کو اپنے مد نظر معبود کی طرف پھیرنا چاہیں گے تو پھر کیا لگائیں گے اس کے ساتھ؟ الف لام تعریف، جو دوست جانتے ہیں نحو کی طرف تھوڑا توجہ کریں، الف لام تعریف لگنے سے پھر وہ خاص معنی بن جاتا ہے، خاص، جیسے آپ کہتے ہیں نا رجل تو کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے، جب لیکن آپ کہتے ہیں الرجل تو وہ خاص رجل جو آپ نے ذہن میں رکھ۔ تو الہ پہلے تھا تو الف لام لگانے سے کیا بن گیا؟ اللہ، درمیان والا وہ الف کدھر جائے گا؟ وہ تو پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ یہ اس قسم کے جو الف یا حمزہ ہوتے ہیں، حمزہ وصلیہ، یا یہ جب پیچھے سے کوئی ساتھ جوڑ اس کا آتا ہے تو یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح
ایک لام لام تعریف ہے اللہ میں، اور ایک لام اس کی اپنی ہے۔ جی، تو اس طرح اللہ جو ہے وہ بن گیا اور معبود کے نام پر شروع کرتا ہے، اس لیے کہ بندے کے پاس یا ہم انسانوں کے پاس کوئی مقام نہیں ہے کہ ہم مثلا کہیں کہ ہم کسی خاص لیول پر جو ہے وہ اللہ کے سامنے اور اللہ کے نام، ہمارا اس کے ساتھ جو رابطہ ہے یا ہمارا جو اس کے ساتھ تعلق ہے وہ بندگی کا ہے، اور بندگی میں کیا، ہمارا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ مزے کی یہ بات ہے کہ ابھی ہم کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے، اس لیے صرف اس سائڈ کو تو ذکر کیا ہے، اس سائڈ کو ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نام سے آغاز یا اللہ کے نام پر جو بھی آگے بات ہونی ہے، تو معبود کے نام پر۔ اب عبد جو ہے، جیسے کہ ہم ویسے یہاں تو ممکن ہے کہ نام بھی اپنا ذکر کریں اپنے روٹین کے دنیاوی کاموں میں کہ میں فلاں بن فلاں ایز اے مینیجر مثلا فلاں کمپنی یہ بات کر رہا ہوں، لیکن یہاں بسم اللہ میں کیونکہ ابھی کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، بالکل بھی کوئی حیثیت خاص نہیں بنتی ہے، تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں، صرف دوسری طرف کا نام تو لیتے ہیں، ادھر کا نام نہیں لیتے۔ اللہ کا نام لیتے ہیں کہ ہم اس کی اتھارٹی سے بات کر رہے ہیں، اس کی دی ہوئی معبود ہم کیا ہیں، ہمارا تو ذکر ہی نہیں ہے، اس لیے وہ فعل جو یہاں ہونا چاہیے تھا ابتدئ جیسے وہ کہتے ہیں، یا میں تو جس طرح مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ یہاں کوئی اس طرح کا فعل نظر میں ہو۔ یہ جو تیسری توجیہ ہم نے کی تھی اس میں تو پھر فعل ہمیں وہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بسم اللہ یعنی یہ جو اسی نام سے بات کر رہا ہوں، اسی نام پر بات کر رہا ہوں، اب ادھر فعل رکھنے کی ضرورت پھر نہیں ہے، یعنی یہ جو بات ہے، یا پھر ادھر اب بندہ کیا ہے کہ اتکلمو یا احکمو بسم اللہ، کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ بات اسم اللہ پر کر رہا ہوں اور اللہ کے نام سے اپنی بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ تو اللہ کو جو ہے بطور معبود یہاں رکھا گیا ہے۔ اب اس کے بعد بحث چلے گی انشاءاللہ اس میں الرحمن اور الرحیم میں، جو کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگلے سیشن میں عرض کریں، کہ تھوڑی ممکن ہے کہ بات لمبی ہو جائے اور ہمارا ٹائم جو ہے وہ صحیح کھل کے بات کرنے کی اجازت نہ دے۔ انشاءاللہ اس کا جو اگلا وہ ہے الرحمن اور الرحیم کا سیشن انشاءاللہ عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔